بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب سہیل اقبال بھٹی۔ آج جن اہم خبروں پہ ہم بات کریں گے، تمام تر سازشی تھیوریوں اور سرکاری دانشوروں کی توقعات کے بالکل برعکس وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنی حکومت کو عمران خان کے قدموں پر نچھاور کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کہتے ہیں کہ یہ حکومت، پنجاب کی حکومت عمران خان کی امانت ہے، توڑنے کا کہیں گے تو آدھا منٹ بھی دیر نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں شہباز شریف 27 کلومیٹر کی حکومت کے لیے مارا پھر رہا ہے، یہ 27 گھنٹے بھی نہیں چل سکیں گے۔ پی ڈی ایم کا اتحاد انتشار کی شکل اختیار کر جائے گا، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا۔ لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کی سازشی تھیوریاں دم توڑ چکی ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی، ڈنکے کی چوٹ پر ان کو گریبان میں ہاتھ ڈال کے اقتدار سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں دھاندلی سے مسلط ہونے والے شخص نے آتے ہی انتقامی سیاست کی ابتدا رکھی اور مخالفین کو جیلوں میں ڈالا۔ ملکی معیشت کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو حکومت سے نکالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری پش سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو اب تم نیب اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہو اور دعوے کرتے ہو کہ نیب کے معاملے میں وہ تم بے اختیار تھے۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع میں انتخابات میں 6,95,049 ووٹرز نے 595 کونسلرز کا انتخاب کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے 575، پی 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 نے 545، مسلم لیگ نون نے 465 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے تھے۔ جو بھی جیتے گا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ دنیا کو بتانے کے لیے بہت ضروری ہے اور دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آزاد جموں کشمیر میں جمہوریت ہے، وہاں جمہوری پروسیس نچلے طبقے حصے سے بھی جاری ہے، بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ بھلا اس طرح کی حرکت، بھلا اس طرح کا کوئی جمہوری کام بھارت وہاں بھی کرے جہاں 7 لاکھ لوگ ایک قید خانے میں قید ہیں دوسرے کشمیر کے علاقے میں، جس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب اور سہیل اقبال بھٹی صاحب کی طرف بڑھا جائے، آپ کو ایک کلپ سناتے ہیں چودھری پرویز الہی نے کیا کہا، انہی کے الفاظ میں سنیے۔ پنجاب حکومت یہ عمران خان کی اپنی حکومت ہے اور یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ جب عمران خان صاحب کہیں گے اسمبلی توڑنے کا، میں آدھا منٹ بھی دیر نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور شہباز شریف کیا سمجھتا ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت لیے پھرتا ہے، یہ 27 گھنٹے بھی نہیں چل سکیں گے۔ اور وہ فیصلہ راؤنڈ اب انہوں نے کھیل دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کا خود اتحاد انشار کی شکل اختیار کرتا جائے گا۔ جی مظہر برلاس صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک توقع تھی اور یہ بارہا کہا جا رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی شاید دوسری لائن لے لیں، جیسے کہ اچانک انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقاتیں اور باتیں کرتے کرتے عمران خان والی لائن لے لی تھی کہ اب اگر اقتدار کا سورج جو ہے ان کا ڈوبتا نظر آئے گا تو شاید وہ دوسری طرف چلے جائیں، لیکن انہوں نے فی الحال برملا کہہ دیا ہے کہ آدھا منٹ بھی نہیں سوچوں گا، فوراً حکومت ختم کر دے گا۔ علی صاحب، آپ نے ابتدائیے میں بہت شاندار بات کی کہ وہ جو سرکاری دانشور تھے ان کی آسوں امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے آج وہی بات کی ہے جو انہوں نے 27 جولائی کو کی تھی، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت عمران خان کی امانت ہے، اس میں وہ حکم کریں آدھا منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ صحیح ہے۔ وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اسی جگہ قائم ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے جو ملک کی 62% آبادی کا وزیر اعلیٰ ہے۔ درست ہے۔ اگر 62% آبادی والا وزیر اعلیٰ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتا ہے، گھر بھیج دیتا ہے، تو کیا آپ کے ملک میں الیکشن کا ماحول نہیں بنے گا؟ آپ کا آئین یہی کہتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی توڑ دے تو اس کے بعد اس اسمبلی کا الیکشن ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو ملک کی آبادی کا نصف سے زیادہ یعنی 62% صوبے والا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، اور وہ ان کی بات درست ہے۔ پرویز الہی صاحب کی جو انہوں نے دوسری بات کی کہ یہ 27 گھنٹے نہیں نکالیں گے، اسی لیے کی کہ وہ ملک کے ایک بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ صحیح۔ اور جب 62% ملک میں الیکشن ہو رہا ہو تو باقی ملک کیسے بچ سکتا ہے؟ اور وہ اس الیکشن کے ماحول میں کیوں نہیں رنگا جائے گا؟ یہ ایک زبردست بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی نے ایک شاندار اتحادی ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ جو پہلے دن انہوں نے
کہا تھا اس پہ آج تک قائم ہے، اور ان کے بیٹے نے بھی کل اس کی وضاحت کر دی تھی، ٹویٹ کر دیا تھا، آپ نے ڈسکس بھی کیا تھا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ بھٹی صاحب اب ایک خبر سن لیں۔ جی جی ارشاد۔ ابھی مجھے ایک شادی میں یہ عطا تارڑ کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ MP ہیں، بلال فروخ تارڑ، وہ ملے، انہوں نے کہا کہ پرسوں MPs کی میٹنگ بلائی ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے عدم اعتماد کی تحریک تو پیش ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ سیشن چل رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی چل رہا ہے اور پنجاب میں بھی چل رہا ہے، اور زرداری صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں ان کی بہت مدد کر سکے۔ درست، وہ جتنی مدد انہوں نے کرنی تھی کر دی۔ صحیح ہے۔ اب جتنے الیکشن ہوئے اس کے بعد بھی جو ضمنی پنجاب میں، اس میں PTI کے لوگ زیادہ جیت گئے، تو سیٹیں تو ان کے پاس نہیں آئی۔ ایک تجویز آج چلی دوپہر میں نون لیگ کی قیادت کی طرف سے کہ یہ تجویز ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی بجائے گورنر سے کہا جائے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہیں کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ درست، یہ بات ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب، بالکل میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا جہاں آ کے بات کی تان توڑی برلاس صاحب نے، کہ یہ بھی ایک تجویز کی ہے کہ گورنر کو کہا جائے کہ ان سے جناب والا اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن آج جاوید لطیف نے بھی کچھ گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ عدم اعتماد اگر نہ لا سکے تو ہم گورنر راج لگانے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ الوی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اب فائنل راؤنڈ تو شروع ہو چکا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 22 اکتوبر سے جو سلسلہ شروع کیا تھا حقیقی آزادی مارچ کے نام کے اوپر، اور جتنی تیاری کے ساتھ، جس جوش و جذبے کے ساتھ، اور بالخصوص جو انہوں نے اپنا حتمی ہدف حاصل کر کے واپس لوٹنا تھا وہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ ایون یہاں تک کہ انہوں نے عوام کو جوش و جذبہ کو مزید گرمانے کے لیے اور حکومتوں پر پریشر بلڈ کرنے کے لیے اور ایک انریسٹ جیسی سچویشن کریٹ کرنے کی بھی کوئی فکر مندی نہیں کی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نہیں کوآپریٹ کرتے، بات نہیں مانتے، تو پھر یہ صورتحال خونی انقلاب کی طرف بڑھ جائے گی۔ درست ہے۔ تو ہمیں ایک تو اس اینگل سے دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب 2014 سے آن ورڈ ہم دیکھ لیں، جتنی ان کی احتجاجی سیاست تھی، اس احتجاجی سیاست سے اب تک وہ کیا حاصل کر سکے ہیں۔ درست۔ آخری سب سے بڑا مرحلہ ان کا یہ تھا، دھرنے بھی ہم نے دیکھے، لانگ مارچ بھی دیکھے، 25 مئی بھی ہم نے دیکھا، لیکن اب معاملہ قدرے مختلف اس لیے بھی تھا کہ آپ کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت تھی، جہاں سے آپ کا سب سے بڑا آپ کے کارکنوں کا یا آپ کا پریشر بلڈ ہونا تھا۔ ادھر سے AJ کے بھی ساتھ کرتے، GB بھی کرتے، تو جو کچھ بھی آپ نے احتجاجی سیاست کے ذریعے سے آپ نے حاصل کرنا تھا وہ آپ نہیں کر سکے۔ صحیح۔ الٹیمیٹلی آپ نے اس دن اپنی تقریر کے آخر، باقی تو ان کی باتیں تقریر جلسے کے اندر ماضی والی جلسوں میں دہراتے رہے، آخر پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات اب تیاری کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے ہم نکل جائیں۔ اگر آپ نے حتمی تیاری کر لی تھی یہ، اور آپ نے اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے اپنے کارکن جن کو اتنے مہینوں سے، ہفتوں سے آپ ان کو مسلسل آپ نے احتجاج میں انگیج کیا ہوا ہے، کیا یہی بہتر ہوتا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پتا تھا کہ میری احتجاجی سیاست، میرا لانگ مارچ، میرا دھرنا، میری جتنی میں نے بیانیہ بنایا تھا وہ سارا پٹ گیا ہے۔ اب اگین اسمبلیوں سے نکلنا ان کا آئینی حق ہے، ان کا قانونی حق ہے۔ اٹ مینز دیٹ کہ آپ واپس آ گئے اس پوائنٹ کے اوپر کہ مجھے اپنی جد و جہد آئین اور قانون کے اندر رہ کے کرنی ہے، اور اس طریقے سے میں آپ کو نیا ڈینٹ ڈالوں۔ تو پھر کیا یہ اچھا ہوتا اس دن جس دن آپ خطاب فرما رہے تھے، آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہوتے، آپ کے بائیں جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان موجود ہوتے، اور آپ کہتے کہ یہ دیکھیے میرے دونوں وزراء اعلیٰ نے آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت ایڈوائس بھجوا کے آئے، مطلب کچھ پہلے آپ پلان کر کے آتے، آپ اناؤنس کر دیتے جو بھی آپ نے کرنا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اب وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ شب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے زرداری صاحب سے ملاقات کی، سب آن بورڈ ہیں، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، زرداری صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے، وہ اپنا رول پلے کریں گے، اس لیے کہ اب یہ میں نے کہا یہ فائنل راؤنڈ ہے، PTI کی گورنمنٹ رہے یا نہ رہے، ٹائم پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن مرکز میں موجود حکمران اتحاد پنجاب کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے
सर धड़ की बाजी ज़रूर लगाएगा। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, सिंध से पीपल्स पार्टी के एक मरकजी रहनुमा शर्जील मेमन ने आज एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ पेश की है। जब इस्तीफ़ों की बात उनके सामने आई कि किस तरह इस्तीफ़े देने हैं, उन्होंने कहा है हुकूमतें भी जो है गिराने की बात हो रही है, इसके जवाब में भी कुछ बहुत सारी बातें की हैं, वो तो हम बात करेंगे। लेकिन शर्जील मेमन ने आज गुफ्तगू की थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक तजवीज़ दी इस्तीफ़े के हवाले से। उन्होंने इस्तीफ़े देने ही हैं तो कहाँ से शुरू करें? उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, वो तारीख लेने आए थे या इस्तीफे देने आए थे? ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो शुरुआत करें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवाएं। पहले परवेज इलाही बहुत समझदार आदमी है, उनको पता है हादसाती तौर पर वज़ीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ के कहने पे वो अपने यहाँ इक़्तिदार छोड़े। वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान सलाखों के पीछे होंगे। और मेरी इत्तला ये है कि अटियाला में सफाई सुथराई का काम हो रहा है। कल तो मजहर बरलास साहब कहते हैं इस्तीफे दिलवाने हैं तो फिर ऊपर से शुरू कर दें, सदर आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवा लें ताकि पता चले कि आप इस्तीफों के मामले में बहुत संजीदा हैं। ये सिर्फ सियासी खेल खेलने के लिए ये इस तरह की जो है एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। शर्जील इमाम मेमन साहब से कोई पूछे कि ये कोई प्रॉपर्टी का सौदा नहीं है। डॉक्टर आरिफ अलवी ही तो इनको खटकते हैं। क्या शर्जील इमाम मेमन ने की पार्टी ने और जिन पार्टियों का या जिन इत्तेहाद की अभी भट्टी साहब बड़ी कर रहे थे तारीफ के वो एक मुट्ठी की तरह है, क्या उन्होंने कोशिश नहीं की डॉक्टर आरिफ अलवी को हटाने की? बहुत कोशिशें की, मगर उनके पास वोट नहीं है। वो डॉक्टर आरिफ अलवी को इस्तीफे का मशवरा जो दे रहे हैं ना, वो एक शिकस्त खुर्दा मशवरा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बल्कि शुरू में उनकी पार्टी के लोगों की ख्वाहिश थी कि या फयाज तालपुर साहब सदर बन जाए या आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन जाए। जब ये ओहदे बांट रहे थे तो उस वक्त ये था उनको कि हम आरिफ अलवी साहब को का भी मुआवजा कर लेंगे, उनको भी हटा लेंगे। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी की किस्मत कि वो इनसे नहीं हटे। तो मेरा ख्याल है पंजाब में भी लोग अब इतने, मेरे पास मालूमात हैं कि नून लीग के कितने MNAs और कितने MPAs इस लाइन में लगे हुए हैं कि उनको PTI का टिकट चाहिए। लोग, सियासतदान जो है वो पॉपुलर वेव देखता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। दो बरलास साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे बार बार ब्रेक पे जाना है, मुझे कहा जा रहा है, तो इस पे बात करते हैं वापस आके कि आपके पास जो बाकी मालूमात हैं वो भी देखते हैं। और दोनों तरफ से दावे तो बहरहाल मौजूद हैं। नून लीग वाले दावे कर रहे हैं जी कि PTI वाले लोग उनकी मेहनत समाजित कर रहे हैं कि उनको आइंदा कहीं एडजस्ट कर लिया जाए, और PTI जो है वो कह रहे हैं कि नून लीग के लोग उनके साथ राब्ते में। सच्चाई क्या है जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और अगली खबर है मौलाना फजलुर रहमान का आज का धुआंधार खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में इमरान खान के उस बयानिए के ख़िलाफ़ ही यकीनन बात की जो वो कहते हैं कि मुझे साजिश से हटाया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमने कैसे हटाया, उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि उन्होंने कैसे हटाया इमरान खान को। कहते हैं साजिश हुई है, साजिश हुई मेरे खिलाफ। बाबा साजिश नहीं हुई, हमने डंके की चोट आपको इख्तिदार से निकाला है। अगर मुल्क को तबाह करने के खिलाफ कोई साजिश है तो उस साजिश का नाम इमरान खान है। कह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का नेब से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। आज कहता है कि नेब तो एस्टेब्लिशमेंट के काबू में है। तुम्हारे पुश से हाथ उठा लिया तो अब गुनाहगार हो गए। तो इस्लामाबाद में आऊंगा तो क्यों नहीं आए भाई? एक गोली लगी और ऐसा भागा है कि अब अपने घर में भी बुलेट प्रूफ शीशे लगा रहा है। जी जनाब सोहेल इकबाल भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब गिरबान से पकड़ के निकाला, कोई साजिश नहीं की, डंके की चोट पर निकाला है और मामला सारे आपने ख़राब किए थे। देखिए, तहरीक अदम एतमादाई चश्मे फलक ने देखा, खान साहब के पास वक्त था, उस वक्त उनकी मालूमात तक रसाई रखने वाले तमाम इदारे, उनके अफसरान, सब कुछ एक सिस्टम उनका जब एक बड़ा एक कम्पैक्ट था,
بلکہ 7-8 ماہ پہلے انہوں نے خود کہا اپنے انٹرویوز میں کہ ان کے پتہ تک تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اور پہلے تو شروع میں انہوں نے ویلکم کیا، آپ کو یاد تھا کہ بہت اچھا ہوا یہ تحریک عدم اعتماد لے آئے. اس وقت موقع تھا کہ جتنی ان کی سیاسی حکمت عملی تھی، جو سیاسی اٹیک تھا، اس کو ناکام بنا سکتے تھے. آپشن تھے قانونی اور آئینی ان کے پاس، لیکن وہ فورس ہی کر کے بر وقت اقدامات نہیں کر سکے. اب جب انہوں نے اقتدار کی مسرت سے عمران خان صاحب کو الگ کر دیا ہے، تو پھر یہ سیاسی جو طور طریقے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، اپنے ووٹرز کو، اپنے کارکنوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹ تو آئیں گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب جن کی تحریک، جن کی کاوشیں، جن کی طویل جد و جہد جاری ہے، اب وہ کہاں تک پہنچتی ہے، وہ کیا کس حد تک ان تمام ایفرٹس کو کیپٹلائز کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے میں آج دن بھر غور کرتا رہا، اسپیشلی کل کے ان کے جلسے کے بعد، عمران خان اب تو انہوں نے کوئی ایسی بات ڈھکی چھپی نہیں رکھی جو اچھائیاں تھیں یا ان میں برائیاں تھیں، یا جس طریقے سے وہ ٹریٹ ہوتے رہے، جن سے گلے شکوے تھے، سب کچھ انہوں نے کہہ ڈالے. لیکن ابھی تک ایک بات خان صاحب نے اقرار یا اعتراف نہیں کیا. اب جو چاہتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے مقبول لیڈر ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں، اور جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ نکلتے ہیں باہر. لیکن جب وہ کہتے ہیں، اور 8 ماہ سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ میری حکومت کیسے گرائی گئی، ان کو ایک دن یہ بتانا پڑے گا اگر وہ اصل مقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر وہ واقعی عوام کے لیے آنے والے مستقبل کو ایک روشن کرنا چاہتے ہیں. ان کو بتانا ہوگا کہ میری حکومت کیسے گرائی گئی، بتا دیا. یہ بھی لازمی بتائیں کہ میری حکومت کیسے بنائی گئی تھی، میری حکومت کیسے آئی تھی، اس کے یہ محرکات تھے، یہ طریقہ کار تھے، یہ سپورٹ تھی. اگر آپ یہ نہیں بتاتے تو پھر وہی ٹپیکل آپ کا ایک سیاست کا سفر آپ کا جاری رہے گا. کچھ چیزوں کو جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں ان کو آپ بیان کرتے ہیں، باقی چیزوں کو آپ ابزارو کر رہے ہیں، تو مشکل ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. صحیح ہے. لیکن اب سیاسی میدان کھلا ہوا ہے، ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. خان صاحب کے پاس جو انہوں نے آخری ان کے پاس جو ایک اسٹریٹجی تھی وہ شو کر چکے کہ میں نے اسمبلیوں سے ہم نے باہر نکلنا ہے، مشاورت کریں گے. اب وہ کڑا امتحان ہے. کل جب وہ اعلان کر رہے تھے اسی اپنی اسٹریٹجی سے متعلق، تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شہرام ترقی صاحب بھی. جیسے ہی خان صاحب نے اچانک یہ اناؤنسمنٹ کی، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کافی عرصے سے وہ جو پلان کرتے ہیں اسٹریٹجی، وہ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، نہ شیئر کرتے ہیں. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا یا سیاسی لیڈر کا، بھلے وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اپنی ایسی کچن کیبنٹ بنانی پڑے گی جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو. مشاورت کے بغیر کوئی بھی لیڈر آگے نہیں بڑھ سکتا. کل جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تو سب ہکے بکے رہ گئے، سب کے منہ کھلے رہ گئے، خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو مشاورت کا عمل شروع ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بڑا کڑا امتحان ہے، بالخصوص پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر، کہ کس طریقے کے ساتھ خان صاحب کی اس تجویز کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں اور اسمبلیوں سے مستعفی ہوتے ہیں. لیکن اگر خان صاحب نے ری تھنک کیا، اور ڈیفینیٹلی پولیٹیکل ڈسکشنز میں، نیگوسیشن میں امکانات ہمیشہ رہتے ہیں، اگر پولیٹیکلی ان کو انگیج کیا جاتا ہے اور خان صاحب خود اس بات پہ کنونس ہوتے ہیں کہ میں نے آئینی اور قانونی طریقہ کار لینے اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے، اسمبلی میں واپس آتے ہیں، تو خان صاحب کے لیے یہی ایک سنہری راستہ ہے، موقع ہے کہ دوبارہ وہ پینیٹریٹ کریں آئینی اور قانونی طریقے کے تحت. احتجاجی سیاست ایک طرف جس نے آپ کو کبھی کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی، آپ کو کوئی ثمرات آپ کو نہیں ملے، اسمبلیوں میں واپس آئیں، سسٹم کو کنٹینیو کریں اور اپنے ووٹر کو بالکل چارج رکھیں، جلسے کریں، ریلیاں نکالیں، تحریک جاری رکھیں. بصورت دیگر پھر اس قسم کے اسٹیٹمنٹ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی، وہ للکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان کو ٹھیک ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. مظہر برلاس صاحب، یہ بھٹی صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ عمران خان صاحب یہ تو بار بار بتاتے ہیں مجھے کیسے نکالا، کیوں نکالا، جو بھی ہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے، آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے، پورا سچ ہے پورا جھوٹ ہے، جو بھی ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ انہیں لایا کیسے گیا، وہ ان کی حکومت بنائی کیسے گئی. اور دوسری بات بھی انہوں نے کی کہ یہ اچانک یکدم ہی جب انہوں نے کیا تو وہ شہرام ترکے بھی حیران ہو گئے کہ انہوں نے کیا بات کر دی ہے. تو ان کے پاس اپنے حلقے میں 2 4 6 بندوں میں کوئی ایسا بھی بااعتماد آدمی نہیں ہے جس سے یہ دل کی بات کر لیں. بیچارے عمران خان جو بظاہر اتنے ہجوم میں نظر آتے ہیں، اندر سے اتنے تنہا ہیں. علی صاحب، بڑے دکھ کی بات ہے جو آپ نے آخری بات کی. وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کی گفتگو محفوظ نہیں ہے، تو بیچارے عمران خان کے پرائیویٹ گھروں کی گفتگو کدھر محفوظ رہے گی. یہاں لوگوں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے لاجز کی گفتگو محفوظ نہیں رہتی، ان کی ایکٹیویٹیز محفوظ نہیں رہتی. تو
میرا خیال ہے یہ کلمیہ ہے، اس پہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. وہ تحقیق تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچی. اب آ جائیے حکومتیں کس نے گرائی اور لایا کون. میرا خیال ہے کہ یہ ہم جو آج کل لوگوں کو بیچ رہے ہیں نا، یہ مکھن اور چوری، یہ نہیں چلے گی. اب لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کون حکومتیں بناتا رہا اور کون گراتا رہا. صحیح. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. صحیح. اگر میں یہ کہوں کہ بھٹو صاحب کو کون لایا تو یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کون لایا. صحیح. اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف کو کون لایا تو یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کون لایا. اور اگر میں یہ کہوں کہ 2013 کا الیکشن ہو چکا تھا اور رات کو 10:30 بجے نواز شریف اکثریت مانگ رہے تھے تو کس سے مانگ رہے تھے، تو یہ باتیں تو لوگوں کو پتہ ہے. صحیح. یہ میرا خیال ہے. اب آ جائیے مولانا صاحب کی طرف. بھٹی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ 2013 کا تو آپ نے بتایا، 18 مس کر گئے ہیں کہ وہ کیسے آیا. جی 18 میں بھی جو کرنے والے ہیں انہوں نے خواجہ آصف کو بھی جتوایا اور اس سے عثمان ڈار سے، اور ہمارے دوست غلام عباس کو بھی ہرایا اور زاہد احمد کے بیٹے کو جتوا دیا. اسی طرح اور بہت سے لوگوں کو ہرایا جتوایا ہوگا. وہ کمپیوٹر کا نظام آپ کو پتہ ہی ہے. میں تو کمپیوٹر کا ماہر نہیں ہوں، اس کے پیچھے ماہرین ہوتے ہیں جو الیکشن جتواتے اور ہرواتے ہیں یہ، اور بندے دیتے ہیں اور لیتے ہیں. یہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں اب نہیں رہی. صحیح ہے. اب آ جائیے مولانا صاحب کی طرف. مولانا صاحب دیکھیں بڑھ کے ماریں گے، ان کے سمدھی کو ابھی گورنر بنایا ہے، اور مولانا صاحب کا پارلیمنٹ میں اتنا حصہ نہیں جتنا ان کو مل گیا ہے. تو مولانا صاحب کا تو سامنے حلوہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم معیشت کی بہتری کے لیے آئے، تو الوی صاحب معیشت کی بہتری آپ کے سامنے ہے. 6-7 ماہ میں پتہ نہیں لوگوں کو دودھ کی نہریں نظر آ رہی ہیں، شہد کی نظر آ رہی ہیں نہریں، یا ڈالر پتہ نہیں کہاں سے سستا ہو گیا ہے، یا ہمارے دوست بھٹی صاحب کو پتہ نہیں چیزیں سستی ملتی ہوں گی، اور ان کی گاڑی میں جو پیٹرول ڈالتا ہوگا وہ 50 روپے لیٹر کا ہوگا، اور مولانا صاحب کے لیے بھی سستی ہو گئی ہوگی. لوگوں کی زندگیوں میں تو مہنگائی آئی ہے، اور پاکستان کی معیشت کی جو کشتی ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے. صحیح ہے. اور صورتحال ہماری یہ ہے کہ نہ امپورٹ ہو رہی ہے نہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں، ایل سیز لوگوں کی کھل نہیں رہی. تو پتہ نہیں کون سی بہتری کے لیے یہ لوگ آئے تھے اور کون سی بہتری لائے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. آپ کے اسی سوال کے ساتھ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، اور یہ سوال ہم ناظرین پہ ہی چھوڑتے ہیں کہ، اور صرف ناظرین پہ نہیں چھوڑتے بلکہ ان حکمرانوں پہ بھی چھوڑتے ہیں جو بہت سارے دعووں کے ساتھ آئے تھے، جن کے پاس تجربہ کاری کا ایک بہت بڑا ایک ٹریڈ مارک تھا. ان کے پاس ڈگری تھی کہ جناب وہ PhD ہیں تجربہ کاری میں، بہت تجربہ کار ہیں، اور ملک کی معیشت کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیں گے. کیا سنبھالا ہے؟ ہمارا گھر تو سنبھالا نہیں گیا جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اور گھر گھر میں بھوک ناچ رہی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا سنبھالا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، اور اگلی خبر جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ زون میں ایک آدھ ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ بریک کر رہے ہیں. تو آج کیا خبر لائے ہیں ہمارے لاس جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب؟ علی صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف قومی منصوبے، ایک تو ان کی پلاننگ بہت تاخیر سے ہوتی ہے، پلاننگ ہو گئی تو ایگزیکیوشن بہت تاخیر سے ہوتی ہے، لاگت بڑھ جاتی ہے، فنڈز کے اندر خرد برد، ایڈیٹر جنرل پاکستان کا نوٹس، پیپر رولز کے وائلیشن، یہ سارے سرکل پچھلے 16-17 سال سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا ہی یونیک ایک کیس اسٹڈی میرے سامنے آئی جو کہ بیسیکلی اسلام آباد کلب کرکٹ اوول اینڈ اکیڈمی سے متعلق ہے. بہت یونیک ایک ایکسپیرینس سامنے کو ملنے کو آیا جہاں پہ عالمی معیار کا ایک کرکٹ کلب موجود ہے، فلڈ لائٹس، الیکٹرانک سکور بورڈ، اور اس لیول کا جہاں پر آج کل پاکستان کی ٹیم پریکٹس کر رہی ہے، اور انگلش ٹیم بھی میں بھی کچھ دنوں میں شاید وہاں کا دورہ کرے. اس کے علاوہ بھی کلب کے اندر بہت سے ترقیاتی کام ہوئے. تو میرے لیے ایک تھا سرپرائز کہ شاید یہاں پر سرکاری خزانے سے اسپیشل گرانٹ آئی ہوگی، کلب کی رقم خرچ ہوئی ہوگی، اور جس طرح ایک امپریشن ہوتا ہے کہ خرد برد ہوگی، اب ایڈیٹر جنرل کا آڈٹ بنیں گے، نوٹسز آئیں گے.
معاملہ بالکل الٹ نکلا. جب اس کی تصدیق کی تو پتہ چلا کہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن سردار احمد نواز سکھیرا صاحب جو کہ اب 2 ماہ کے مہمان ہیں, 2 ماہ بعد وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, تھرو آؤٹ بھی ان کا بڑا ڈفرینٹ کیریئر رہا, لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک بہت ہی یونیک پریکٹس کی. انہوں نے یہ جو سارا کام ترقیاتی کام کرایا جس کے اندر کرکٹ کلب تھا اور باقی ڈیولپمنٹس کام تھے, 40 کروڑ پیسے زائد رقم خرچ ہوئی, 1 پائی سرکاری خزانے سے نہیں گئی اور نہ ہی کلب کے اکاؤنٹ سے گئی. ساری رقم انہوں نے مختلف کمپنیوں سے ڈونر سے ایفرٹس کر کے ارینج کی اور پیپر رولز کو فالو کرتے ہوئے, اور اس کے بعد ایڈیٹر جنرل پاکستان سے آڈٹ کروایا, انتہائی شفافیت کے ساتھ مکمل کروایا. ایسا شاندار گراؤنڈ کا لگتا ہے کہ آپ شاید برطانیہ کے کسی کرکٹ گراؤنڈ میں یا آسٹریلیا کی کسی جگہ بیٹھے آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں. بڑی ایک یونیک ایگزامپل تھی. مزید اس کی تحقیقات کی تو وہی احمد نواز سکھیرا صاحب, کاش کہ آج کل جو ہماری نارمل بیوروکریسی ان کے اوپر ایک چھاپ لگ چکی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی, تھرو آؤٹ بڑا یونیک انہوں نے اپنا کیریئر گزارا. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی ان کی امیج بلڈنگ مقصود نہیں ہے چونکہ 2 ماہ بعد وہ جانے والے ہیں, لیکن جس طریقے کے ساتھ انہوں نے کنڈکٹ کیا, 530 سے زائد انہوں نے کیبنٹ اور کیبنٹ کے ذیلی کمیٹیوں کے اجلاس منعقد کروائے, پی ٹی آئی کے دور میں بھی رہے اسی عہدے پر, اب بھی ہیں. ایک گاڑی استعمال کی, یہ اس لیے اب بتا رہا ہوں کہ بہت سے بیوروکریٹس جنہیں ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں 5-5 6-6 گاڑی ان کے گھروں میں کھڑی ہوئی ہیں مختلف کمپنیوں کی, اور بونوٹائزیشن کے الاؤنس لینے کے باوجود ایک گاڑی استعمال کی, اپنے آفس میں چائے بسکٹ جو سارا خرچہ اپنی جیب سے ادا کیا, صحیح ہو گیا. اس کے باوجود آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم بھی کیا اور یہ کام بھی کر کے دکھائے. اسلام آباد کلب تقریباً 22 ماہ میں ایڈمنسٹریٹر رہے, 37 کروڑ روپے کا خسارہ تھا, اب 34 کروڑ روپے کا آپریشنل پروفٹ میں ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کیش بیلنس ہے. اگر یہ سارا کام نیک نیتی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہماری افسر شاہی دیگر قومی منصوبوں کے اندر بھی یہ اپروچ نیک نیتی کے ساتھ اور اچھے پلان کے ساتھ کرے تو ضروری ہے. آخری میں سے ضرور دوں گا, ان کے پاس ایک خواب تھا بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کا. ہم آج بھی پارٹیشن سے جو پہلے کا طریقہ کار تھا اس پہ چل رہے ہیں. اسپیشلائزیشن کا دور ہے, کس طریقے سے ہمیں بیوروکریٹس کو ٹرینڈ کرنا چاہیے. جب وہ ریٹائر ہوں تو خدا را ہماری حکومت وقت جو بھی ہو ان سے سیکھے, ان سے کوئی ایک پرپوزل لیں, اور ہمارے ہاں جو بیوروکریٹس ہیں ان کی ٹریننگ کی اچھا ضرورت ہے, جو ان کے پاس ایک میرے خیال میں ایک یونیک ایک پرپوزل موجود ہے. تو یہ ایک عوام کو بتانا مقصود تھا کہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہوئی ہے جہاں سرکار کے پیسہ لگائے بغیر آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور کوالٹی بھی انٹرنیشنل معیار کی آپ دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہوگا. مظہر برلا صاحب آپ کچھ کہیں گے اس حوالے سے سکھیرا صاحب کے بارے میں؟ میں ایک بات 2 باتیں کروں گا جی. سکھیرا صاحب واقعی بڑے اپرائٹ افسر ہیں, میرے ایک عزیز کے وہ بہت قریبی دوست ہیں, مجھے لہذا کچھ باتوں کا علم ہے. دوسرا یہ جو بات بھٹی صاحب نے کی نا کہ ہمارے جو بیوروکریٹس کو کام میں لایا جائے, تو ہمارے دیکھیے نیبرنگ کنٹری میں انڈیا جو ہے ان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ تھا. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں نا الوی صاحب, جو میڈیا کی بھی ہوتی ہیں, ان پہ بھی یہ اپنے بندے لے کر آ جاتے ہیں. مجھے تو بڑی حیرت ہے کہ آج تک کوئی ٹیکنوکریٹ بھی ڈھنگ کا نہیں آیا سینٹ میں. تو حکومتوں میں واقعی یہ بات ٹھیک ہے, ان لوگوں سے کام لیا جانا چاہیے. جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے, ان سے کام لیا جانا چاہیے جیسے کہ ہمارے ہمسایہ ملکوں میں لیا جاتا ہے. درست ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے جی. بھارت میں سچ بولنا بہت بڑا جرم ہے. اداکارہ ریچا چڈھا جو ہے وہ پاکستانی ایجنٹ قرار دے دی گئی ہیں, اور جرم بیچاری کا یہ ہے کہ اس نے سچ بول دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ اپنی ذرا گریبان میں جھانکو, آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے بھارتی فوجیوں اور بھارتی فضائیہ والوں. تو بس پیچھے پڑ گئی سارا بھارت کے جو بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے کارندے تھے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا کے باقی سارے پہ, اور بیچاری کا تیا پانچا کر دیا ہے. کیا کہتے ہیں جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب؟ یہ بھارت دیکھیے ایک وقت تک دنیا بھر کے اندر بڑا اپنا یہ جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار بنتا تھا, جہاں پہ بات کرنے کی لوگوں کو آزادی حاصل تھی. لیکن جب سے دیکھتے ہیں کہ جو مودی کا ٹینور وہاں پہ آیا ہے, اس نے وہاں پہ ہر سوچ جو لوگ اظہار کرتے تھے ان پر وہ زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا ہے. مسلمانوں کے اوپر جو ظالم ڈھائے صحیح, اب ان کی اپنی کمیونٹی سے بھی کوئی آواز اٹھائے تو اس کے اوپر بہرحال جی جو بھی بھارت میں آواز اٹھائے گا تو اس کی آواز دبانے کی کوشش کی جائے گی. اور یہی بھارت جو شائننگ نام نہاد شائننگ بھارت ہے اس کا اصلی چہرہ یہی ہے. آج اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.